بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے چودھری محمد علی جو پاکستان کے 4th پرائم منسٹر تھے۔ سٹارٹ میں ہم ان کی عملی زندگی کا جو آغاز ہے اس کے بارے میں مختصر سا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اپنی عملی زندگی کا آغاز انہوں نے ایز اے کالج لیکچرر کیا، اس کے بعد مقابلے کا امتحان دیا اور 1928 میں متحدہ ہندوستان کی آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کو انہوں نے جوائن کر لیا اور اس میں وہ اپنی سروسز دیتے رہے۔ پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان کے پہلے سیکرٹری جنرل بھی بنے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 11 اگست 1955 کو انہوں نے ایز اے 4th پرائم منسٹر آف پاکستان جو اپنا ٹینیور ہے اس کا آغاز کیا۔ ان کے ایز اے پرائم منسٹر جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں خاص طور پہ دو چیزیں ہیں جن کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے ہے وحدت مغربی پاکستان، جس کو آپ فارمیشن آف 1 یونٹ کہیں گے۔ 1 یونٹ سے مراد یہ کہ مغربی پاکستان کے جو صوبے ہیں انہیں ملا کے ایک متحدہ صوبہ بنا دیا جائے، اور اس سائڈ پہ ہو جائے مغربی پاکستان، اور جو ایسٹرن سائڈ ہے پاکستان کی وہ مشرقی پاکستان۔ تو اس میں خاص طور پہ جب ریپریزنٹیشنز کی بات آئی تو صوبہ پنجاب کے جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے اس میں سیکریفائز کیا، اور جتنا اس کا رائٹ بنتا تھا اس سے بھی کم لیا، اور اس کے مقاصد یہ تھے کہ دونوں جو ونگز ہیں ریاست پاکستان کے ان میں ایک اچھی ہارمنی ہو، اور جو اچھا چین آف کمانڈ سے معاملات جو چیزیں ہیں وہ آگے چل سکیں۔ تو یہ بہرحال اس پہ کچھ کام بوگرا صاحب کی وزارت میں بھی ہوتا رہا، جس میں ہم نے بوگرا فارمولا پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا۔ بہرحال اس کی پراپر جو ہے امپلیمنٹیشن وہ اکتوبر 1955 میں چودھری محمد علی صاحب جب پرائم منسٹر بن چکے تھے اس ٹائم ہوئی۔ اس کے بعد ہے کشمیر کا ایشو، اس ٹائم بھی ہائی لائٹ تھا، تو اس حوالے سے انہوں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کروائی جس میں ملک کی جتنی سیاسی پارٹیز تھے ان کے رہنماؤں کو مدعو کیا گیا، اور اس میں ڈسکشن ہوئی۔ ڈسکشن ہونے کے بعد اس کا جو ایجنڈا ہائی لائٹ کیا گیا تو اس میں جو مغربی طاقتیں تھیں ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ وہ ہندوستان کو فورس کریں کہ جو یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل کی قراردادیں ان کے مطابق جو ہے اس کا کوئی پیسفل اور پرماننٹ جو سلوشن وہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد چونکہ یہ خود ایکسپرٹیز رکھتے تھے معیشت پہ، تو اس حوالے سے فرسٹ 5 ایئر پلان ہم دیکھتے ہیں ان کے ٹائم پیریڈ میں وہ سٹارٹ کیا گیا، اور یہ ہے کہ جی اس سے ہم ایک کنٹینیوٹی دیکھتے ہیں کہ فرسٹ 5 ایئر پلان، سیکنڈ، تھرڈ، اس طرح۔ تو اس میں جو 5 سالہ پلان ہے اس میں جو بھی ٹارگٹس ان کو سیٹ کیا گیا، اور اس میں انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز دی۔ ایک اور جو کریڈٹ ان کو ایز اے پرائم منسٹر جاتا ہے، چونکہ بوگرا صاحب کے ٹائم پیریڈ میں بھی جو کانسٹیٹیوشن میکنگ ہے اس پہ کام ہو رہا تھا، تو اس حوالے سے انہوں نے جو خصوصاً جو ٹاسک اپنا رکھا اس میں جو کانسٹیٹیوشن آف 1956 ہے اس کی پریپریشن، اور پھر اس کی اسمبلی سے منظوری، اور الٹیمیٹلی اس کو 23 مارچ 1956 کو جو اس کو لاگو کر دیا گیا۔ اس پہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں بعد میں ایک لیکچر رکھیں گے۔ مختصراً میں بتا دیتا ہوں کہ ایک تو یہ تھا اس میں پاکستان کا نام اسلامی مملکت پاکستان رکھا گیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اور اس کے ساتھ یہ جو آئین تھا پارلیمانی تھا،
اس میں جو صدر کے اختیارات، چونکہ اس سے پہلے جو عہدہ تھا گورنر جنرل کا اس کو چینج کر دیا گیا، اسی حوالے سے جو اسکندر مرزا صاحب ہیں انہیں پاکستان کے آخری گورنر جنرل بھی کہا جاتا ہے اور پاکستان کے پہلے صدر بھی. تو گورنر جنرل کا جو پورٹ فولیو ہے اس کو پریزیڈنٹ میں چینج کر دیا گیا. بہرحال اس کے مطابق جو پریزیڈنٹ کے اختیارات وہ کوئی بہت زیادہ نہیں تھے، اور جو مقننہ ہے اس کو ہم یونی کیمرل کہیں گے، یعنی اس کا ایک ہی ہاؤس تھا. تو یہ اس کے چند اہم پوائنٹس ہیں 1956 کا آئین جو ہے. تو الٹیمیٹلی ایز اے کنکلوژن ہم یہی کہیں گے کہ ان کا جو مختصر ٹائم رہا، تقریباً یہ 13 ماہ بنتے ہیں، اس میں دو چیزیں، 1 یونٹ اور جو کانسٹیٹیوشن ہے 1956 کا آئین ہے، اس حوالے سے جو کریڈٹ ہے ان کی وزارت عظمیٰ کو جاتا ہے. بہرحال انہی کی وزارت عظمیٰ میں مشرقی پاکستان میں جو اسمبلی میں ہم دیکھتے ہیں ایک انسرٹینٹی، کنفیوژن تھی، اس کو بہرحال یہ دور کرنے میں ایز سچ کامیاب نہیں رہے. اور فارن افیئرز پہ انہوں نے کوشش تو کی ہے کہ جو اتحادی ہیں ایک تو ان سے یہ اس چیز کا کلیم لے لیں کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے یہ انٹرنیشنل لائن ہے بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، اور دوسرا جو سیٹو اور سینٹو ہم نے سائن کیے ہیں جس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ اس خطے میں جو کمیونزم سے کنٹینمنٹ ہوگی، رشیا سے جو اٹیک وغیرہ ہوگے اس سے سارے یہ اتحادی مل کے اس کو کاؤنٹر کریں گے. لیکن چودھری محمد علی کا کنسرن یہ تھا کہ چونکہ ہمارا جو بائیلیٹرل اور کمپلیکس ایشو ہے ود انڈیا ہے، تو ہمیں انڈیا سے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس حوالے سے کوئی ہمیں ہمارے ساتھ پیش رفت کی جائے. تو اس حوالے سے جو بھی اتحادی تھے انہوں نے ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں انہیں کامیابی نہیں ہو سکی. والسلام.